کی شارٹیج ہے. میں کچھ آپ کو فگر دینا چاہوں گا مختصر سے. پنجاب کی نومبر کی ڈیمانڈ تھی تقریباً 3,80,000 میٹرک ٹنز، جس میں ان کو 4,14,000 میٹرک ٹن سپلائی دی گئی. تقریباً 7 لاکھ بوری پنجاب کو ایکسٹرا سپلائی دی گئی ہے. سندھ کی ڈیمانڈ تھی 1,42,000 میٹرک ٹن، جس میں ان کو سپلائی 1,64,000 میٹرک ٹن گئی ہے، جس کے مطابق ان کو تقریباً 4.25 لاکھ بوری جو ہے وہ ایکسٹرا سپلائی دی گئی ہے. کے پی کے کی ڈیمانڈ تھی 24,900 میٹرک ٹن، جس میں ان کو کچھ کم گئی ہے 22,600، یعنی کہ 2,286 میٹرک ٹن ان کو کم سپلائی گئی ہے. بلوچستان میں ایشو رہا. بلوچستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ 21,000 میٹرک ٹن تھی، جس میں ان کو تقریباً 3,500 میٹرک ٹن گئی ہے. تقریباً 18,000 میٹرک ٹن ان کو سپلائی میں شارٹیج آئی ہے، لیکن یہ شارٹیج اس وجہ سے نہیں تھی کہ ملک میں کھاد کم تھی، اس وجہ سے تھی کہ کچھ ایشو کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. مرتضیٰ سولنگی، سرفراز بگٹی اور محمد علی اس کانفرنس میں شامل ہیں، جبکہ اس دوران ان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی بھی بحران اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے. مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا. نگراں وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یوریا کھاد کے حوالے سے مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں سے بحران کا خاتمہ ہوا ہے. ذخیرہ اندوز مافیا ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں، جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ بلا تفریق کارروائی کی جائے گی، اور خاص طور پر جو مصنوعی بحران پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. قانون کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. نگران وفاقی وزراء اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی موجود ہیں، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی موجود ہیں، اور علی محمد بھی اس پریس کانفرنس میں موجود ہیں. یوریا کھاد کے مصنوعی بحران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یوریا کھاد کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایسا کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. ملکی ضرورت. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی تاثر بھی اگر کریٹ ہوا ہے کہ ملک میں یوریا کی شارٹیج ہے، اس کے لیے بھی حکومت نے بروقت اقدام کیے ہیں. نومبر میں آرڈر پلیس کیا گیا تھا تقریباً 2,20,000 ٹن یوریا امپورٹ کا، اور یہ یوریا جو ہے یہ پہلا جہاز 20 سے 25 دسمبر کو پاکستان میں آ جائے گا. اسی طرح تقریباً 15 جنوری تک ہمارے پاس جو ملکی پیداوار ہے اس کے علاوہ امپورٹڈ 2,20,000 میٹرک ٹن کھاد یوریا ملک میں اویلیبل ہوگی، اور یہ وہ سارے اقدام ہیں جو بر وقت کھاد کسانوں تک پہنچانے کے لیے حکومت نے کی ہیں. شکریہ. جی پلیز. رحیل صاحب نیوز ون سے. شعیب نظامی سر یہ بتا دیں کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت 2 لاکھ ٹن یوریا جو آ رہی ہے اس کی تقسیم وہ کیسے ہوگی، اور جو اس کے ایکسپینڈیچرز ہوں گے پورے ملک میں تقسیم کرنے کے، وہ صوبے کتنے % اس میں بیئر کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ سر اٹک ریفائنری یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوکل آئل ہے وہ نہیں خریدا جا رہا ہے پنڈی اسلام. نگران وفاقی وزراء اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. یوریا کھاد کی شارٹیج کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد کا مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی. کھاد کی تقسیم کا سوال ہے، وہ صوبوں نے اپنا انڈینٹ ہمیں دیا ہوا ہے. ہمیں ماضی کا بھی تجربہ ہے کہ کس صوبوں میں کتنی گندم کاشت کی گئی ہے اور اس کی ایگرونامک ڈیمانڈ کیا ہے. اس ایگرونامک ڈیمانڈ کے حساب سے پرو ریٹا صوبوں میں کھاد تقسیم کر دی جائے. تو کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ انفارمیشن منسٹر اور انٹیریئر منسٹر کو ریسکیو کرنا پڑتا ہے ہر معاملے میں؟ اس کا بھی کوئی جواب دو. دیکھیے یہ کوئی ریسکیور نہیں ہے، ہم یہ گورنمنٹ ہے، ہم ایک ٹیم ہے، ہم فٹ بال کھیلتے ہیں، اور یہ ساری گورنمنٹ جو ہے وہ سنرجی کے ساتھ ایک ایفرٹ کر رہی ہے،
اور اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. جہاں ایڈمنسٹریٹو ایشوز آ جاتے ہیں, جیسے ہورڈنگ کا ایشو ہے, وہ منسٹری آف انڈسٹریز اس میں کیا کر سکتی ہے, یا منسٹری آف پاور اس میں کیا کر سکتی ہے, ادھر انٹیریئر کا رول آ جاتا ہے. جہاں ہماری پازیٹیو امیجنگ ہے وہاں انفارمیشن کا رول آ جاتا ہے. تو دس از اے ٹیم ورک, اور یہ ٹیم ورک انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. ہم لمیٹڈ سے ٹائم سے لمیٹڈ سے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں, اور اس میں ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے جو ویلفیئر ہے اس کو انشور کریں گے, اور میکسیمم اس ملک کے لیے وہ مشکل فیصلے کریں گے کہ جس سے دیر پا جو رزلٹس ہیں وہ اس پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہو. اویس کیا نہیں سب. تھینک یو. علی صاحب, کل ہم نے دیکھا تھا پی ایم نے یہ چیئر کی ہے میٹنگ, لیکن نا بہت دیر سے کی ہے. یقین مانیے کہ بجائی کا جو سیزن تھا وہ تو چلا گیا تھا, اس وقت یہ کھاد جو ہے وہ مہنگی تھی اور مل بھی نہیں رہی تھی. خیر کل ہوا اجلاس. اب صرف یہ بتا دیں کہ گیس کی ڈسٹریبیوشن کا کیا سسٹم ہے, اور اسپیشلی طور پر جو LNG بھی جو آنی تھی اس کا کیا اپڈیٹ ہیں, اور جو اسپیشلی طور پر جو ڈومیسٹک جو یوزرز ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں, کیونکہ SSGC اور SNGPL کی دوبارہ سے جو ہے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواستیں جو ہیں وہ اوگرا کے پاس پہنچ چکی ہیں. تھینک یو سر. گیس کی جو ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر میں ہم نے 2 کارگوز منگوائے تھے LNG کے, آرڈر کیے ہوئے ہیں, اور جنوری کے لیے بھی 1 کارگو منگوایا ہے. چونکہ LNG بر وقت آ گئی تھی, اسی لیے یہ سپلائی ساری فرٹیلائزر پلانٹس کو پاسبل ہے, اسی لیے فرٹیلائزر پلانٹس چلیں گے. ڈومیسٹک کا پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو گیس کی سپلائی ہے ملک میں اس وقت, اس کے حساب سے جو لوڈ شیڈنگ ہوگی جو کہ ونٹر میں ہوتی ہے ہر سال, وہی ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے ہی کہا ہوا ہے. اجلاس تو فرینکلی پرائسز جو ہیں وہ 2 روز پہلے یا 1 روز پہلے بڑھی ہیں, اور کل فوراً پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس کال کر لیا, امیڈیٹلی کال کیا. تو جیسے ہی ہماری نالج میں ہے فوراً اجلاس ہوا, کل ایکشن شروع ہو گیا ہے, آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی دیر نہیں ہوئی ہے. آپ کا جو سوال تھا شریف صاحب, اس کے اندر جو بھی سینڈک کے اندر جو بھی وہ ایکشن لیا گیا وہ اس لیے کہ وہ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, اور اس فیصلے کی مناسبت سے ہی لیا گیا. تو کوئی چیز یہ گورنمنٹ نے یا ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی, وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, اور اس کی روشنی میں ہی سارا فیصلہ کیا. دوسرا سوال کون سا تھا؟ اٹک ریفائنری کا جو ہے وہ کل ہماری اوگرا سے بات ہوئی تھی. اوگرا نے آلریڈی ان کے ساتھ آج میٹنگس میں انگیج ہو گئے ہیں. اٹک ریفائنری کی جو سپلائی کی بات ہے تو اس کے اندر اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. ان کی اپنی بھی ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے, تو اس کی اپنی سپلائی جو ہے نا اٹک ریفائنری سے وہ بھی کم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ خالی PSO یا شیل یا باقی کمپنیز کم لے رہی ہیں, ان کی اپنی جو کمپنی وہ بھی ان سے کم لے رہی ہے. لیکن اس میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اوگرا آلریڈی ان کے ساتھ انگیجڈ ہے, اور آئی تھنک اس مسئلے کا انشاءاللہ حل نکل آئے گا. سر میرا سوال بکری صاحب آپ سے ہے کہ کچھ عرصہ قبل بھی کھاد, چینی اور ویٹ کے حوالے سے ملک گیر لیول پہ آپریشنز ہوئے ہیں, اس میں کون سا مافیا سامنے آیا ہے جس پہ قابو نہیں پایا گیا, دوبارہ یہ ہورڈنگ اور شروع ہو گیا یہ کام. ایک دوسرا, آصف زرداری صاحب نے آج الزام لگایا ہے کہ عمران خان نے انتخابی فہرست میں اغوانیوں کو شامل کرایا ہے, اس پہ تھوڑا سا کمنٹس کر دیں آپ. دیکھیے, جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, یہ جو ہورڈنگ والا معاملہ ہے, انتہائی دکھ پہنچتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور یہ جو لوگ ہورڈنگس کر رہے ہیں یہ ہم میں سے ہیں, اور ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم کرنے جا رہے ہیں صرف اپنے پروفٹس کے لیے. اب جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم نے بہت سارے لوگ ان کے پکڑے, اور وہ لوگ جو پکڑے ان کو پروسیکیوٹ کرایا, عدالتوں میں لے کے گئے, اور اس کے بعد آج پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ دیکھیے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مافیا ہے, آپ نے ایک بندے کو پکڑ لیا تو نیچے سارا کچھ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. یہ پورے اس میں سے ڈیلرز انوالو ہیں, اس میں دکاندار انوالو ہے, اس میں بسا اوقات جو ہے وہ جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے جو ڈیلرشپس دی ہوئی ہیں وہ کہاں کہاں دی ہوئی ہیں, کس کو دی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل کل ہمارے سامنے ایک کیس آیا, آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں سب سے زیادہ جو گروئنگ ہوتی ہے وہ نصیر آباد ڈویژن میں ہوتی ہے, بیکاز ہمارے پاس وہ ایک ہی علاقہ ہے جہاں نہری نظام ہے, اور جو بڑے ڈیلرز ہیں وہ قلعہ عبداللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیٹ مینس کہ یہ کھاد قلعہ عبداللہ میں ڈمپ ہو کے افغانستان جانی تھی. اب افغانستان جانے کے لیے ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے مکمل طور پہ اسمگلنگ کو روکا ہے, ایٹ لیسٹ اب گورنمنٹ پیٹرنیج بھی نہیں ہو رہا, ایٹ لیسٹ اب ان روٹس پہ نہیں ہو رہا جن روٹس پہ جو جینوئن روٹس ہیں جس پہ ٹریڈ ہونا ہوتا ہے اس پہ اسمگلنگ نہیں ہو رہی ہے. جوائنٹ چیک پوسٹوں کا میکنزم بنایا گیا ہے, اسمگلنگ کو روکا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو پچھلے 10, 15, 20 سال سے ہوتی رہی. اب قلعہ عبداللہ میں ہم سب کو پتہ ہے, جو لوگ بلوچستان سے واقف ہیں, تو کتنی ایک گروئنگ ہو جاتی ہے کہ سب سے بڑا ڈیلر کھاد کا قلعہ عبداللہ میں. اب کس نے اس کو ڈیلرشپ دی ہے؟ مینوفیکچررز نے دی ہے.
क्यों दिए मैन्युफैक्चरर्स ने? ये वो चीज़ें जो चीज़ें ठीक होने की हैं, और अब हम इंशाल्लाह उसको अभी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ को कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी है कि वो इन कंपनीज़ के साथ बैठे और इन डीलरशिप्स को उस हिसाब से रखे जिस हिसाब से ज़रूरत है, जहाँ डिमांड है। सप्लाई वहाँ हो रही है जहाँ डिमांड नहीं है। तो ये वो इश्यूज़ है जो पिछले कई दहाइयों से हैं, उनको ठीक करने में टाइम लगेगा। हर वक्त हर ईंट निकालते हैं उसके नीचे नया मसला खड़ा होता है, तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं तो अगले ईंट के नीचे एक और मसला होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो होती आ रही हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, फॉर लास्ट मैनी ईयर्स हो रही हैं। इनको अगर ऑल ऑफ सडन हम चाहें कि एक बंदे को हमने पकड़ लिया तो होर्डिंग रुक जाएगी, दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, देखिए इस पर कोई डाउट नहीं है कि मैं बहुत अरसे से आपको कह रहा हूँ, पहले दिन से हुकूमत आपको कह रही है कि नादरा एक सिक्योरिटी का इदारा बन चुका है, नेशनल सिक्योरिटी का इदारा। अब नेशनल सिक्योरिटी के इदारे में हमने जब लेफ्टिनेंट जनरल एक अपॉइंट करने किया तो उस पर क्रिटिसिज्म भी हुई, लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि जिसको डिजिटलाइजेशन का एक्सपीरियंस हो और जिसको सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस हो। जब इन दोनों एक्सपीरियंसेस को सामने लाया गया तो अब ये चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज उन्होंने अपने अंदर एक सख्त किस्म का निज़ाम इंट्रोड्यूस किया है। हमारी जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये कोई बहुत बड़ा जुर्म है। उस आइडेंटिटी थेफ्ट को रोकने के लिए या माजी में जो हुई है, देखिए दो चीज़ें पैरेलल हो रही हैं, एक वो जो कि और ना हो, एक वो जो माजी में हुई है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, नादरा अपनी एफर्ट्स कर रही है और 24/7 ये एफर्ट्स चल रही हैं कि वो लोग जो आइडेंटिटी थेफ्ट के जरिए हमारे सिस्टम में आए हैं, हम अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका उस आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए उनका वहाँ से बाहर निकलना भी ज़रूरी है और उनको उनके मुल्कों में रिपैट्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो ये 4-5 किस्म के प्रॉन्ग है इसके, जिस पर पैरेलल काम हो रहा है। कोई आखिरी सवाल? एनर्जी मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है, पाकिस्तान में वाकई एनर्जी के मसाइल हैं, लेकिन घरों में हमने देखा है या कमर्शियल यूज़ में भी हमने देखा है कि उसमें लोग घरों में भी मशीनें लगाई हुई हैं, वो बिजली पे भी चलती हैं और गैस अपनी तरफ खींचती हैं। तो घरों में बिजली गैस की जो सप्लाई है उसके हवाले से डोमेस्टिक जो आपके सार्फिन हैं उनके लिए आप क्या कोई तरीक़ाकार वज़ा करेंगे कि उनको कम अज़ कम ये मशीनें ना चलानी पड़े, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बिजली पे भी बहुत लोड है। इसके अंदर जो भी इस टाइप की मैल प्रैक्टिसेस हैं, तो दोनों सुई कंपनीज, वो सारे डोमेस्टिक कस्टमर्स और सारे कस्टमर्स सुईस के हैं, तो वो इसमें कॉन्स्टेंटली एक्शन लेती रहती हैं जो इनकी नॉलेज में आती है चीज़। तो वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जहाँ तक गैस की सप्लाई का इशू है, देखिए गैस, जैसे पहले भी हमने यहीं पर इसी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गैस की बहुत शॉर्टेज मुल्क में हुई है पिछले 10 सालों में, और सालाना तकरीबन 8 से 9% गैस सप्लाई लोकल हमारी कम हुई है। LNG बहुत महंगी है, लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं और सप्लाई कर रहे हैं। तो इसका हल जो है वो दो हल हैं इसके ब्रॉडली। एक तो LPG को हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा, बिकॉज इस वक्त भी शहरों के बाहर गांव वगैरह में LPG की सप्लाई होती है और लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो LPG का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सप्लाई है, जो इंपोर्ट है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, उन सबको बेहतर करना होगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में उतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान में LPG सप्लाई कर लें। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, LPG का पूरा प्लान बना रहे हैं, पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं, SIFC में भी डिस्कस हुआ है, कैबिनेट में भी लेके जाएंगे, तो उसके ऊपर तो काफ़ी काम हो रहा है, पहली बात। सेकेंडली, हमें लोकल प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रिजर्व्स नहीं है, हमारे मुल्क में ही इतने रिजर्व्स मिले हैं। OGDC, PPL, मारी इतने अरसे से काम कर रही हैं, बाहर की कंपनी इतने अरसे से काम कर रही हैं, तो हमारे यहाँ गैस के ज़खायर हैं। हमने उन्हें एक्सप्लोर इसलिए नहीं कर सके माजी में कि हमने जो गैस के ज़खायर जिन कंपनियों को निकालने हैं उनको पेमेंट ही नहीं की। आज की तारीख में OGDC, PPL, PSO, सुई नॉर्थ, सुई साउथ, IPPs, आप किसी पावर पेट्रोलियम कंपनी को उठा लें, सबके रिसीवेबल्स हैं, सबके पेएबल्स हैं। इतना बड़ा सर्कुलर डेट हमने खड़ा कर दिया। और ये क्यों किया हमने? क्योंकि हम हर साल आंखें बंद करके नुकसान पे नुकसान करते जा रहे थे, पैसे कम आ रहे थे, कंपनियों को पेमेंट नहीं हो रही थी, और ये जितनी कंपनियां थी बाहर वाली, तकरीबन कंपनियां मुल्क छोड़ के चली गई। और आज इसका नतीजा ये हुआ है कि हमारे मुल्क में अपनी गैस हम निकाल नहीं पाते, उस कंपनियाँ ही नहीं निकालने वाली, हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, डॉलर की कमी होती है, एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है। तो ये जो पॉलिसीज़ माजी में रही हैं, उनका इम्पैक्ट जो है वो आज फील हो रहा है। जो ज़ाहिर बात है, ख़राबी आहिस्ता आहिस्ता होती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ख़राबी इतनी ज़्यादा हो गई होती है कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये आज की सिचुएशन है। हम इसके अंदर 16 या 23 तारीख को
ایک ورکشاپ پوری کر رہے ہیں ENP کمپنیز کے ساتھ. آلریڈی ہم نے پالیسیز دیکھی ہیں. جو وہ فیلڈز ہیں جن میں گیس آلریڈی ڈسکورڈ ہے لیکن سسٹم میں نہیں آ سک رہی ہے, ہمارے اندازے سے وہ تقریباً 100 سے 150 MMCFD ہے, اس کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان امپلیمنٹ نہیں ہوئی, اس میں کوئی چینجز کرنی ہے, اس پر کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر جو پالیسی چینجز کرنی ہے اور جو وہ فیلڈز جو کہ سسٹم میں لائے جا سکتے ہیں جلدی شارٹ ٹرم میں, ان کو ہم لے آئیں. اور اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر اس چیز کو کنٹینیو کرے گی. تو یہ مسائل کا حل ہے. السلام علیکم سر, میں بس آپ کی بات سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ ہم نے نادرا کو ایک آرمی سٹنگ جو جنرل ہے ان کے حوالے کیا ہے تاکہ اینٹی تھیفٹ کو روکا جا سکے, آئیڈینٹی تھیفٹ کو, اور سیکیورٹی کے پیش نظر جو ہے ہم بہت سارے ایکشنز لے سکیں. تو کیا یہ کام کوئی سویلین آدمی نہیں کر سکتا؟ کیا سرفراز بگٹی جیسا کوئی آدمی نہیں لگ سکتا وہاں پر, یا سارے معاملات ایک ایک کر کے انہی کو دینے ہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک تو